जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान खेल सरगर्मियों में नुमायां तब्दीलियों की बदौलत जम्मू कश्मीर के 40 लाख नौजवान खेलों की तरफ रागिब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यौम आज़ादी से कबल यूटी भर में आज फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनकाद। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बिदौरी ने लहराया कौमी परचम और परेड पर ली सलामी। ज़राई शोबे को फ़रोग देने के लिए किसान खदमतगरों को कसीर मकासद वाले मराकज़ में तब्दील करने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। और जम्मू डिवीज़न के कई इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 5 साल के दौरान खेल सरगर्मियों में जो काबिल ज़िक्र तब्दीली देखी गई है उसने लाखों नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की तरफ रागिब करने में अहम किरदार अदा किया है। अनंतनाग में आज बिजबाड़ा प्रीमियर लीग मैच में शिरकत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आलमी सतह की खेल सहूलियात फराहम की गई हैं और सरकार इनमें मजीद वसअत देने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल कबल जहां जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2.5 लाख के करीब नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, वहीं आज 40 लाख के करीब ऐसे खिलाड़ी हमारे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपना हुनर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने के काबिल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे नौजवान अब खेलों को शौकिया तौर पर नहीं अपना रहे हैं बल्कि वो अपना कैरियर इन्हीं खेलों को बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर बनाने के लिए काम तेज़ी से जारी है और ये कि नौजवानों के ख्वाबों को शर्मंदे ताबीर करने के लिए हुकूमत अहदबंद है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों खासतौर से अनंतनाग के अवाम को इस बार की अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुबारकबाद भी दी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने किसान खदमतगरों को कसीर मकासद वाले मराकज़ में तब्दील करने की हिदायत दी है। वो श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए किसान खदमतगरों के कामकाज का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर एक किसान कुंबे का कम अज़ कम एक मेंबर किसान खदमतगर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने इन मराकज़ की तरफ से किसानों को वक्त पर मशवरे देने और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए खिदमतगरों के रोल को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी ने ज़राअत से मुतल्लिक़ कारोबारी इदारों की एक जामे फ़हरिस्त तैयार करने पर भी जोर दिया। मुल्क 15 अगस्त को पूरे जोश खरोश और हुबुल वतनी के जज्बे के साथ अपना 79वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारी कर रहा है। यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल मुल्क भर में लोग हर घर तिरंगा मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इसी दौरान दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि आवाम की सहूलत के लिए 15 अगस्त को तमाम लाइनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी ताकि लोग यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत कर सकें। इधर 28 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 210 पंचायत लीडर नई दिल्ली में 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस साल के ख़ुसूसी मेहमानों में बड़ी तादाद में पंचायत ख़वातीन लीडरान भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सरकारी खिदमात में इजाफा करने और जामिया कम्युनिटी इक़दाम को बेहतर बनाने में नुमायां कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। पंचायत राज की वजारत ने कहा कि इन ख़ुसूसी मेहमानों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को मुकम्मल करने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। वजारत ने मज़ीद कहा है कि इन ख़ुसूसी मेहमानों के एजाज़ में कल नई दिल्ली में एक बाज़ाब्ता तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तकारीब मुनक्कद की गई। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने कौमी परचम लहराया और परेड में शामिल मुख्तलिफ टुकड़ियों का मुआयना किया और सलामी ली। डिवीजनल कमिश्नर ने इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के कई अहदाफ हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन का होना लाजमी है, लिहाजा जब वादी में अमन की फ़ज़ा चली है तो इसी के नतीजे में स्कूलों ने अपना कामकाज मामूल के मुताबिक किया और तरक्की के दूसरे रास्ते भी हमवार होते गए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान भी आज़मीन हज को सऊदी अरब बहिफाजत रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि पुरअमन और कामयाब यात्रा बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम ने काबिल सराहना काम किया है। तकरीब के आखिर पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। तकरीब पर IGP कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर सिविल व पुलिस अफसरान मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर ने बाद में श्रीनगर के बलिदान सितम पर भी हाजिरी दी और शहदा को
پھول نچھاور کیے۔ ادھر اننت ناگ کے شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج بائز میں بھی یوم آزادی سے قبل آج فل ڈریس ریہرسل منعقد کی گئی، جس میں اے ڈی ڈی سی اننت ناگ سندیپ سنگھ نے قومی پرچم لہرایا اور سی آر پی ایف جموں کشمیر پولیس، ہوم گارڈز، این سی سی اور کئی اسکولوں کے بچوں کی طرف سے مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ انہوں نے اس موقع پر ضلع میں سرکاری اسکیموں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا فائدہ نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے سرکار کام کر رہی ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات پرامن طریقے پر منانے کے لیے کشمیر وادی کے سبھی اضلاع میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر میں بگٹی اسٹیڈیم کے ارد گرد، جہاں 15 اگست کی سب سے بڑی تقریب ہونے والی ہے، حفاظتی عملے کی اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سری نگر شہر کے دیگر اندرونی علاقوں میں بھی چیک پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہر آنے والی جاری گاڑی کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی کام پر لگایا گیا ہے تاکہ شرپسندوں پر کڑی نگاہ رکھی جا سکے۔ دریں اثنا جموں صوبے میں پاکستان سے متصل سرحدی علاقوں میں بھی یوم آزادی سے قبل کسی بھی شرپسندی کو روکنے کے لیے سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ چیکنگ اور گشت کے عمل میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے جموں شہر میں فوری کارروائی کرنے والی اضافی ٹیموں کو تعینات کر دیا ہے۔ زمینی اور فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ کثیر سطحی سیکورٹی بندوبست نافذ کیا گیا ہے۔ بارڈر گروڈ سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی اور تمام سرحدی سڑکوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ میں سیکورٹی سے متعلق ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں عوام سے چیکنگ کے دوران تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارتی فوج نے اڑی بارامولہ میں کنٹرول لائن کے متصل آپریشن ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے حوالدار انکت کمار کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں فوج نے انکت کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی کے مائنارٹی مورچے کی طرف سے آج جہانگیر چوک سے بٹمالو تک ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں پارٹی ورکروں کے علاوہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے حب الوطنی کے نعرے لگائے۔ بی جے پی کی ہی طرف سے آج بارامولہ حلقہ انتخاب میں بھی ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں پارٹی کے سبھی سینئر لیڈران کے علاوہ بی جے پی ضلع صدر غلام حسن ڈار نے بھی شرکت کی۔ ریلی کو اکبر چوک سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ اس ریلی میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جو حب الوطنی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ گاندربل پولیس نے یوم آزادی سے قبل آج ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ترنگا بائک ریلی کا انعقاد کیا۔ ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے منیگام سے ریلی کو روانہ کیا جو مانسبل جھیل کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ بائک سواروں کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس ریلی میں شرکت کی، جبکہ پولیس کے اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود رہے جو ہاتھ میں ترنگا لے کر اتحاد اور حب الوطنی کا جذبہ پیش کر رہے تھے۔ ادھر سی آر پی ایف کی 61ویں بٹالین نے آج گورنمنٹ مڈل سکول کنڈر گارڈن شیوپورہ میں ترنگا ریلی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف اہلکاروں کے علاوہ اسکولی بچوں نے ہاتھوں میں ترنگا لیے، حب الوطنی کے نغمے پیش کیے اور نعرے بلند کیے۔ سی آر پی ایف اہلکاروں نے موقع پر موجود سبھی بچوں کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اس طرح کی ریلیوں سے بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یوم آزادی سے قبل ملک کا ہر شہری اپنے طریقے پر جشن آزادی کو منانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اسی جذبے کے تحت بانڈی پورہ کے اشٹنگو گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد مقبول ڈار نے ایک ایسا قالین تیار کیا ہے جس میں ترنگے کے ساتھ ملک کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس قالین کو تیار کرنے پر بتایا کہ ان کے دل میں ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اس طرح کا قالین تیار کر کے ایک سچے وطن پرست ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہندوستان سے خوشی پور کشیر خوشی نمچم دہ 26 جنوری یا 15 اگست ہندوستان خوشی ہر کوئی ملک سے خوشی اس خوشی، لیکن میں بنو امہ مطلب باوجود بنو میں میپ اینڈیک بیٚیہِ بنو ترنگا تہ بنومت امہ برونٹھ تہ اتھ خوشی مز کیا خوشی آسان ہر کوئی ملک سے خوشی۔ ہماری ریاست ہمارا حق جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر ضلع کانگریس کمیٹی بانڈی پورہ نے آج سری نگر میں پارٹی دفتر پر احتجاجی بھوک ہڑتال میں شمولیت کی۔ اس احتجاج کا مقصد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ قانونی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے اپنا مطالبہ درج کرانا ہے۔ احتجاج میں بانڈی پورہ کے ایم ایل اے نظام الدین بٹ، سابق وزیر تاج محی الدین، حاجی عبدالرشید ڈار اور دیگر زعما شریک ہوئے۔ اسکواسٹ کشمیر کی طرف سے منعقدہ ایک ہفتے سے جاری کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام آج اختتام پذیر ہوا۔ اس ٹریننگ پروگرام کا مقصد جموں کشمیر میں زراعت اور باغبانی محکموں کے افسران اور فیلڈ عملے کی تکنیکی، انتظامی اور توسیعی ترسیل کی مہارت بڑھانا تھا۔ اختتامی تقریب پر ڈائریکٹر ایکسٹینشن اسکواسٹ کشمیر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے کہا کہ اس پروگرام کے انعقاد سے تنقیدی مہارت کے اہم خلا کو کامیابی کے ساتھ دور کیا ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ تربیت یافتہ افسران اور فیلڈ عملہ زمینی سطح پر کاشتکاروں تک متعلقہ ٹیکنالوجیز کو متعارف کرائیں گے۔
ادھر کسانوں کو بااختیار بنانے کے مشن کے تحت KVK بڑگام نے مختلف محکموں کے اشتراک سے آج آریگام خان صاحب میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے فراہم کی جا رہی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر MLA خان صاحب سیف الدین بٹ بھی موجود رہے، جنہوں نے کرشی وگیان کیندر کے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کسانوں میں سرکار کی طرف سے فراہم کیے جانے والے آسان شرائط پر قرضوں کی جانکاری پیدا ہوگی تاکہ وہ فصلوں کی پیداواریت کو بڑھانے کے لیے جدید مشینری کو کام پر لگا سکیں۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ محمد عبداللہ نے کشمیر کی ایک تاریخ ساز اسلامی شخصیت اور سابق سجادہ نشین درگاہ بابا نگری وانگت میاں بشیر احمد لاروی کو ان کے چوتھے یوم وصال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں غریب اور پسماندہ طبقوں کے لوگوں کے معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک عظیم شخصیت قرار دیا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی صدر دفتر پر لیڈران اور کارکنان کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرانا اب وقت کی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ عوام نے جو عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار کو نظم نسق چلانے کے لیے بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، اس کو چلانے کے لیے مکمل اختیارات ہونا لازمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ 6 سال تک رہنے کے بعد اب ریاست کا درجہ بحال کر کے عوامی حکومت کو بنا کسی رکاوٹ کے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میٹنگ میں پارٹی کے صوبائی صدر شوکت احمد میر، خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر سبیحہ قادری اور سری نگر ضلع صدر پیر آفاق احمد کے علاوہ دیگر لیڈران اور کارکنان بھی موجود تھے۔ پامپور کے لیتربل علاقے میں آج صبح ایک حادثہ پیش آیا، جس میں دریائے جہلم سے ریت نکالنے کے دوران 3 مزدوروں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ مزدور دریا کے بیچوں بیچ ریت نکالنے کے کام میں مصروف تھے اور کشتی ریت کے زیادہ بوجھ اور تیز پانی کے بہاؤ کے باعث پلٹ گئی۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور ساتھی مزدوروں نے 2 افراد کو بحفاظت باہر نکالا، تاہم تیسرے مزدور کی تلاش جاری تھی۔ اس دوران پولیس اور SDRF کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچی اور انہوں نے مزدور کو ڈھونڈنے کی کارروائی شروع کی۔ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ساہت اکیڈمی کا 2 روزہ راہی سیمینار آج اختتام پذیر ہوا۔ اس سیمینار کے دوران رحمان راہی کی ادبی خدمات کو یاد کیا گیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نامور شاعر اور معروف براڈ کاسٹر برج ناتھ بیتاب اور آکاشوانی کے سابق ڈائریکٹر رفیق راز نے بھی رحمان راہی کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ ان کے علاوہ دیگر ادبی شخصیات نے رحمان راہی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ادب کے تئیں دین کو یاد کیا۔ مٹن کی چاکا ندی کے کنارے پر جاری خصوصی پوجا پاٹ میں آج دوسرے روز مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور گجرات کے مہا پجاریوں کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈتوں نے ملک میں امن امان، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ اس شیو مندر میں تقریباً 35 برسوں بعد پوجا کا اہتمام کیا گیا ہے، جسے کشمیری پنڈتوں نے ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ یاد رہے اس 3 روزہ تہوار کا اہتمام مٹن مارتن ٹرسٹ نے کیا ہے۔ دریا اسنا ترال میں آج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں نے 9 دل تیرتھ یاترا میں شرکت کی۔ یہ تیرتھ یاترا روایتی طور پر امرناتھ یاترا کے مکمل ہونے پر منعقد کی جاتی ہے۔ یاتریوں نے اس موقع پر بھجن اور پوجا پاٹ میں حصہ لیا اور ہون کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مقامی انتظامیہ نے اس موقع پر شردھالوؤں کے لیے مؤثر انتظامات کیے تھے۔ محکمہ موسمیات نے جموں ڈویژن میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے کے مطابق ریاسی، ادھمپور، جموں، سانبا، کٹھوا، دوڑا اور راجوری اضلاع میں شدید بارشوں کے علاوہ طوفانی ہواؤں اور سیلابی ریلوں کے آنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خطرے والے علاقوں میں زمین کھسکنے اور پتھر گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر وادی میں گرم لہر بدستور جاری اور محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہ سکتا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب خبروں سمیت DD کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویبز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔